تقریباً پچھلے 2 ماہ سے پاکستان کے ہر فرد کی زبان پر ڈرامہ ارطغرل غازی کا بول بالا ہے۔ پاکستان میں ہر طرف ارطغرل غازی ڈرامے کی دھوم اور چرچا مچا ہوا ہے۔ کہیں مختلف ویب سائٹس پر حلیمہ سلطان اور ارطغرل کے گھوڑوں پر منفرد میمز بن رہے ہیں تو کہیں خود ان کرداروں پر۔ ترکی کے بعد پاکستان میں ارطغرل کی ایک خاص دھوم مچی ہوئی ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں دین اسلام کے فروغ کی خاطر ارطغرل غازی نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ ارطغرل غازی تھے کون اور اسلام میں کیا نمایاں کردار ادا کیا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے اولین سلطان عثمان کے والد تھے۔ ارطغرل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے عکابی شخص یا عکابی سپاہی۔ آپ ترک اوغز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کہتے ہیں کہ ارطغرل کی ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس ملتا ہے، جبکہ وفات سن 1381 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بار روب سپاہی تھے اور ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاؤالدین اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دے دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت ہو گئے۔ آپ کے رشتوں میں زوجہ حلیمہ خاتون، اولاد میں عثمان اول، غندوز الپ، ساجی بیگ، والد سلیمان شاہ اور والدہ حائمہ خاتون شامل ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے ارطغرل ایک ریاست کار اور عسکری قائد تھے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کے شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلام جکا روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا گیا۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں پر ان کے نام کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جو کارنامے ارطغرل نے انجام دیے شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ سالار نے سر انجام دیے ہوں۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زائد تھی۔ ارطغرل غازی کا ایک نمونہ مقبرہ بھی بنایا گیا جو مسدس شکل میں ہے۔ اس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا، جو سن 1890 میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی گئی۔ پھر ترکی سرکاری ٹی وی چینل TRT1 پر 2014 سے 2019 کے دوران میں 5 سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں، جن میں ارطغرل غازی کا کردار انگی التان دوزیان نے اور حلیمہ خاتون کا کردار اسرا بلچک نے ادا کیا۔